اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی اور ان کی بھی جوانی گزر گئی اور پھر اس کے بعد بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے تو آپ نے اس میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی بھی اکیلا داخل نہیں ہوگا بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ داخل ہوگا، اور جس نے کسی وجہ سے دنیا میں نکاح نہیں کیا تو اس کا نکاح دنیا میں ہی کسی کنواری لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے گا اور پھر وہ دونوں میاں بیوی بن کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جب یہ حدیث پڑھی تو دل میں ان کے خیال آیا کہ دنیا میں نے تو نکاح نہیں کیا لیکن جنت میں میرا نکاح کر دیا جائے گا تو پھر آخر میری بیوی کون ہوگی؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسی رات اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے خواب میں میری جنت کی بیوی دکھا دیجیے۔ پہلی رات میں دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر دوسری رات انہوں نے پھر وہی دعا مانگی اور پھر دیکھا کہ دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی تو انہوں نے تیسری رات بھی دعا مانگی کہ یا اللہ، جنت میں ہونے والی میری بیوی دکھا دیجیے، جنت میں جو میری بیوی ہوگی۔ وہ تیسری رات جو دعا مانگی اور تیسری رات وہ دعا قبول ہو گئی، اور اب خواب میں دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی ایک عورت ہے جو حفصہ کی رہنے والی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اے عبداللہ، میرا نام میمونہ ولید ہے اور میں بصرہ میں رہتی ہوں اور میں ہی جنت میں تمہاری بیوی بنوں گی۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ کی جب آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت ہو رہا تھا، تو آپ اٹھے اور آپ نے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر اپنا اونٹ لیا اور بصرہ کی طرف چل دیے۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بہت مشہور لوگوں میں سے ایک تھے، اس لیے جب وہ بصرہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا بہت زیادہ استقبال کیا، بہت زیادہ سواگت کیا اور بہت زیادہ پوچھا کہ حضرت، آپ ہمارے شہر میں آپ کا کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں ایک عورت کی تلاش میں یہاں پہ آیا ہوں اور اس کا نام میمونہ ولید ہے اور میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر لوگوں کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی اور کہا کہ حضرت، آپ اتنی دور میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ تو عبداللہ نے فرمایا کہ ہاں، میں اتنی دور سے ان سے ملنے آیا ہوں، کیا میں ان سے نہیں مل سکتا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں حضرت، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک پاگل سی عورت ہے اور لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ اس کو پتھر کیوں مارتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا حضرت، وہ عورت عجیب حرکتیں کرتی ہے، اگر کسی کو پریشان اور روتا دیکھے تو اس کو فوراً پاس کھڑے ہو کر ہنسنے لگتی ہے، اور اگر کسی کو ہنستا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر وہ رونے لگتی ہے، اور وہ کچھ پیسے لے کر محلے والوں کی بکریاں چراتی ہے، اور آج بھی وہ جنگل کی طرف بھی بکریاں چرانے گئی ہوئی ہے اور شام کو عصر کی نماز کے بعد واپس آ جائے گی، چاہیں تو آپ تب تک آرام فرمائیے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت اس سے ملنا ہے، آپ لوگ مجھے جنگل کا راستہ بتا دیجیے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت، آپ جنگل کی طرف نہ جائیں کیونکہ وہ ایک بہت ہی خطرناک جنگل ہے، وہاں شیر چیتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم لوگ مجھے صرف راستہ بتا دو، مجھے ابھی ہی میمونہ ولید سے ملنا ہے۔ پھر لوگوں نے ان کو راستہ بتایا اور حضرت راستہ معلوم کر کے حضرت عبداللہ جنگل کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہ ایک بہت ہی خوفناک جنگل تھا، قدم قدم پر خوفناک جانور ملتے تھے۔ میں تو حیران تھا کہ اس عورت کی بکریوں کو ان جانوروں نے ابھی تک کھایا کیوں نہیں؟ اس جنگل میں اتنے بہت سے خوفناک جانور ہیں، اگر وہ سب مل کر ایک عورت کی بکریوں پر حملہ کر دیں تو وہ بیچاری عورت اس گھنے جنگل میں کیا کر پائے گی؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جگہ پہنچا تو میمونہ ولید موجود تھی، تو اس جگہ کا منظر دیکھ کر اور زیادہ حیران رہ گیا، کیونکہ میمونہ کی بکریوں کو کوئی اور چرا رہا تھا۔ میمونہ خود بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ وہ تو اس خوفناک جنگل میں مصلی بچھا کر نمازیں پڑھ رہی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر ان بکریوں کو چرا کون رہا ہے، کیونکہ بکریاں کبھی ایک جگہ پر نہیں رکتی، وہ کبھی ادھر بھاگتی ہیں تو کبھی ادھر بھاگتی ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں
کہ میں نے دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے اور وہاں پر کچھ اور شیر چیتے ان کی بکریوں کو چرا رہے ہیں اور ان بکریوں کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بتاتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا، آخر شیر اور چیتے بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ شیر چیتے تو بکریوں کو دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن آج یہاں کا منظر تو بالکل ہی الگ تھا۔ اتنی دیر میں حضرت میمونہ نے نماز سے سلام پھیرا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اے عبداللہ، ہمارا وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، تم یہاں دنیا میں کیسے مجھ سے ملنے آ گئے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے اور زیادہ تعجب ہوا کہ میمونہ کے ساتھ یہ میری پہلی ملاقات تھی، تو آخر اس نے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے عبداللہ، جس رب نے تمہیں رات میں میرے بارے میں بتایا تھا، اسی رب نے رات میں ہی تمہارے بارے میں مجھ کو بتایا ہے کہ تم جنت میں میرے شوہر بنو گے۔ اور پھر میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر یہ تو بتاؤ کہ ان شیر اور چیتوں اور میں دوستی اور بکریوں میں کیسے ہو گئی؟ شیر اور چیتے تو بکریوں کے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن یہاں کا منظر تو بالکل ہی الگ ہے کہ شیر اور چیتے ہی ان بکریوں کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت میمونہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ، جب سے میں نے اللہ سے دوستی بنا لی ہے، تب سے یہ ان شیر چیتوں نے بھی میری بکریوں سے دوستی بنا لی ہے، اور اب یہ میری بکریوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اور یہ میری بکریوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو حدیث ہماری اچھی لگتی ہے، ویڈیو اچھی لگتی ہے، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔